السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں انمول کلام بلاگ۔ دوستو، اس کائنات میں اللہ پاک نے ہمیں ہر قسم کی نعمت سے نواز رکھا ہے جس کا شاید تصور بھی ہم تو کیا آج کی جدید سائنس بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دوستو، ہم نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ان نعمتوں میں ماں باپ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ کھو دیتے ہیں۔ ایک وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بادشاہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے زندہ ہونے پر جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو انسان بادشاہ ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ نعمت جو ہے وہ اللہ پاک ہم سے واپس لے لیتا ہے اور ہم جو ہے وہ ایک گدھا سے بھی پہلے درجے کے انسان بن جاتے ہیں۔ ایک وقت کی گیم ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ان ہستیوں کے آگے پیچھے ہونے سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں جنہیں کبھی ہم نے فیس بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو وہ بات کہہ رہا تھا کہ ان کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں رہتی۔ تمام دوست احباب رشتہ دار سب جو ہیں وہ ان رشتوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اصل چہرے کے ساتھ، مکروہ چہرے کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ ہستیاں، عظیم ہستیاں ہمارے سامنے سے ہٹتی ہیں تو پھر ہم ان کا وہ چہرہ دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور جب یہ بات میں آپ دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوں، اس وقت میں اپنے ماں اور باپ دونوں کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنی بات منوانے کی بات کی اور اپنی بات منوانے کی ضد کی۔ تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آج ذرا سنبھل کر بات کرنا، سنبھل کر کوئی بھی مجھ سے مطالبہ رکھنا میرے سامنے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، عرض کی، یا باری تعالیٰ، موسیٰ بھی وہی، کوہ طور بھی وہی، اور تو خدا بھی وہی، تو آج ایسی کون سی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ میں آج کوئی بھی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اس بات کو ملوز خاطر رکھوں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آج تیرے پیچھے دعائیں کرنے والی تمہاری پیاری ہستی، تمہاری ماں اس وقت دنیا میں نہیں رہی، تو آج اپنے لب و لہجے پر کنٹرول رکھنا اور مجھ سے جو بھی بات کرنا وہ احتیاط کے ساتھ کرنا۔ تو قصہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کوئی بات کسی کے سامنے رکھنا ہوتی ہے، سمجھا میں نہیں سکتا، لیکن یہ وہ تجربات ہیں جو میں اس وقت جن تجربات سے گزر رہا ہوں اور گزر چکا ہوں، ان تجربات کی روشنی جن دوستوں کی یہ نعمت اس وقت قائم ہے اور ان کے سروں پر سلامت ہے، دعا ہے اللہ پاک
ان کا سایہ ان پر کے سروں پر قائم رکھے، اور مجھ جیسے جن دوستوں کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دوستو، نصیحت کرنا یا محض قصہ گوئی جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے ایک لیسن، ایک سبق ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے، جب ہم اس کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور اس دور میں ہر شخص فاضل ہو چکا ہے، سب چیزیں جانتا ہے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی والدین جو ہے وہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جن دوستوں کے یہ نعمتیں جن دوستوں کے پاس موجود ہیں، اللہ پاک ان کے سروں پر تار حیات جو ہے وہ قائم دائم رکھے، آمین۔ دعا ہے اللہ پاک سب مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، اور مجھ ناچیز پر بھی اللہ پاک اپنا خاص کرم عطا فرمائے، اور تمام امت نبی کو قیامت کے روز بخش بغیر کسی حساب و کتاب کے تمام امت نبی کی بخشش اپنے فضل اور رحم کے ساتھ فرمائے، آمین۔ گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔